وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے سورۃ ہمزہ کا ترجمہ ہم پیش کریں گے، پھر اس کی تفسیر ہوگی. اس سورت کا ترجمہ اس طرح ہے: تباہی ہے ہر غیبت کرنے والے طعنہ زن کے لیے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی بخش دے گا. ایسا ہرگز نہیں. وہ پیس کر رکھ دینے والی میں ضرور ڈالا جائے گا. اور آپ کیا سمجھے پیس کر رکھ دینے والی کیا ہے؟ اللہ کریم کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کی گہرائی تک جا پہنچے گی. وہ ہر طرف سے بند کر کے ان پر مرکوز کر دی جائے گی، شعلوں کے لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں. میں نے کافی حد تک الفاظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اصل مفہوم کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا، نہیں تو میں غور کروا دیتا ہوں کہ اس صورت میں 3 چیزوں پر اللہ کریم جل شانہ نے زور دیا ہے. سب سے پہلے تو اس صورت کے اپنے الفاظ ہیں. دوسرے نمبر پر اس صورت کے اندر اخلاقی تعلیم بھی موجود ہے. تیسرے نمبر پر اس صورت میں عقیدہ آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. دوبارہ سن لیجئے، صورت کے خلاصے کے طور پر 3 چیزیں عرض کر رہا ہوں. نمبر 1 صورت کے الفاظ، نمبر 2 اخلاقی تعلیم، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت. صورت کے الفاظ کا جہاں تک تعلق ہے اور اس کی مختصر سی تفسیر کا جہاں تک تعلق ہے، تو صورت سن کے اس کی قاری صاحب کی زبان مبارک سے تلاوت سن کے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس صورت کے الفاظ کے اندر ایک نہایت خوبصورت ترنم، تغنم اور ایک ہی ردیف پایا جاتا ہے. ویل لکل ہمزہ اللمزہ. اب یہ ہمزہ اور لمزہ، ان کے آخر میں جب ہم تلفظ کرتے ہیں تو آخر میں ہا بولی جا رہی ہے. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ. اب ہر آیت کے اینڈ پہ آپ نے دیکھا کہ ہا کی آواز پیدا ہو رہی. دوسرے نمبر پر دال کی تکرار بھی آپ نے زیادہ محسوس کی ہوگی.
فی امد ممددہ، اور اس کے علاوہ باقی آیتوں میں بھی۔ تو یہ الفاظ کی ادائیگی میں، حسن صوت میں، ترنم اور تغنم میں سورت اپنی مثال آپ ہے۔ پھر اس سورت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹوٹل اس کی 9 آیتیں ہیں، جن میں سے پہلی 3 آیتوں کا تعلق انسان کے جرم سے ہے۔ برائی ہے اس شخص کے لیے جو غیبت کرنے والا اور طعنہ زن ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یہ پہلی 3 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اس سے اگلی 3 آیتوں میں اس جرم کی سزا سنائی گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ پیس کر رکھ دینے والی میں ضرور ڈالا جائے گا، اور آپ کیا سمجھے کہ پیس کر رکھ دینے والی کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یہ اگلی 3 آیتیں، پہلی 3 آیتوں میں جرم، اگلی 3 آیتوں میں سزا، اور اس سے اگلی 3 آیتوں میں کیا ہے؟ ان 3 آیتوں میں اس سزا کی شدت بیان ہوئی۔ وہ شدت کیسے ہے؟ وہ آگ دلوں کی گہرائی تک جا پہنچے گی۔ آگ کی بات ہو چکی تھی، اب اس کی شدت کی بات ہونے لگی۔ وہ آگ دلوں کی گہرائی تک جا پہنچے گی، اور وہ ہر طرف سے بند کر کے ان کے اوپر مرکوز اور فوکس کر دی جائے گی، اور لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوگی۔ تو گویا پہلی 3 آیتوں میں جرم، اگلی 3 آیتوں میں سزا، اور اس سے اگلی 3 آیتوں میں اس سزا کی شدت بیان ہوئی۔ اچھا، یہ سزا کی شدت بھلا کیوں بیان کی گئی ہے؟ ویسے بظاہر سوچا جائے تو سزا سنا دینا کافی تھا۔ اصل میں دنیا کی لالچ اور حب الدنیا، جس میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے، ہر خطا کی سردار ہے۔ ہر خطا کو جنم دینے والی چیز حب دنیا ہے۔ اس لیے اس کو زیادہ زور دے کر اس کی شدت کو سیپریٹلی بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کی محبت دل میں جنم لیتی ہے، اس لیے فرمایا آگ کی حدت اور شدت بھی دلوں کی گہرائی تک جائے گی۔ پھر دنیا کی محبت والا بندہ اپنے مال اور دولت کی محبت میں ایسا گھرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ، دھیان، سوچیں ہر وقت بیک بیلنس کی طرف رہتی۔ تو چونکہ ہر وقت اس کی سوچوں پر یہی غالب ہے، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ آگ بھی ہر طرف سے بند کر کے اس پر فوکس کر دی جائے گی، جس طرح یہ دولت پر فوکس تھا۔ پھر اسی دولت کی بنا پر انسان لمبی لمبی امیدیں بنا کے بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس مناسبت سے فرمایا کہ وہ آگ کے شعلے بھی لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے، جس طرح اس کی دولت کی بنا پر امیدیں بڑی لمبی لمبی تھیں۔ اب آپ نے لفظوں کی حد تک، آیت کی ترتیب کے حوالے سے، اس سیکوینس کے حوالے سے، اور 3 آیتوں کو ڈیوائیڈ کر کے بیان کرنا، اس کا حسن اور خوبی سمجھ لیا ہوگا۔ اس صورت کی میں نے مختصر سی کمنٹری آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے اندر دوسرا پہلو جو بیان کیا گیا ہے وہ اخلاقی تعلیم کا پہلو ہے۔ سب سے پہلی چیز جہاں سے صورت شروع ہوتی ہے وہ غیبت کی مذمت ہے۔ ویل لکل ہمازۃ لمازۃ ہے۔ غیبت کرنے والا اور طعنے دینے والا انسان جو ہے، اس کے لیے ویل ہے، برائی ہے۔ ویل سے مراد برائی بھی ہے، اور ویل ایک مخصوص قسم کی جہنم کا نام بھی ہے۔ تو غیبت کرنا، طعنے دینا، یہ قرآن و سنت میں سختی سے منع کیا گیا۔ اس بات سے اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ سورۃ حجرات ہے، اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟
فکرہتموہ، اس سے تو نفرت کرو گے۔ اللہ کریم سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اس مرے ہوئے انسان کا گوشت کھایا جائے۔ تو انسان تو زندہ بھی ہو تو اس کا گوشت کھانا نامناسب، کراہت والا، ناپسندیدہ، نفرت انگیز چیز ہے۔ چاہے جائے کہ کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا جائے، غیبت کرنا گویا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرار عباد اللہ تعالی المشاؤون بالنمیمۃ، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ وہ ہیں جو چغلی کرنے کے لیے گھر سے چل پڑتے ہیں۔ المفسدون بین الاحبۃ، جو محبوبوں، پیاروں اور دوستوں کے درمیان فساد ڈالتے ہیں، جھگڑے کرواتے ہیں۔ الباغون للبراء العیب، اور بری الذمہ لوگ، نیک لوگ، بے گناہ لوگ، ان لوگوں میں یہ لوگ عیب تلاش کرتے ہیں، ان پر بہتان لگاتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ شریر انسان کی 3 نشانیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 27471۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتدرون ما الغیبۃ، آپ لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا کسی بھائی کا ذکر اس طریقے سے کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ قیلا، جواباً عرض کیا گیا، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ اگر میرے بھائی میں وہ خرابی واقعی موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر بھی یہ غیبت میں شمار ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس میں وہ خرابی ہے جو تو کہہ رہا ہے تو یہی غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر وہ اس میں وہ خرابی نہیں تھی اور تم نے وہ مینشن کر دی تو پھر تو غیبت سے بھی کام آگے بڑھ گیا۔ فقد بہتہ، پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ تو یہ غیبت سے بڑی بلا ہے بہتان۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی ہوئی کہہ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، میری نیت یہ نہیں ہے۔ بھئی آپ نے منہ سے لفظ بولا ہے جو تیرے بھائی کو ناپسند ہے، تو پھر اسی سے یہ ڈکلیئر ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ تم نے اس کی غیبت کی۔ یہ تو اختصار کے ساتھ میں نے غیبت کی مذمت آپ کے سامنے حدیثوں کی روشنی میں، بلکہ قرآن کی آیت پڑھ کے پھر کافی ساری حدیثیں پڑھ کے رکھی ہے۔ غیبت انسان کرتا کیوں ہے؟ ایسا آدمی 2 وجہ سے غیبت کرتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کو کسی میں عیب تلاش کرنے کی عادت ہوتی ہے، یعنی عادی مجرم ہے، اس کی ذہنیت، سوچ ہی ایسی ہے کہ وہ جستجو میں، ٹو میں، تجسس میں رہتا ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان پہ قابو نہیں رکھتا۔ اول تو تجسس ہی نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پیچھے پڑے رہنا، تنقیدی ذہن ہونا، عیب ڈھونڈتے رہنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابغض الرجال عند اللہ الالد الخصم، اللہ کو سب سے زیادہ بغض اس آدمی سے ہے جو جھگڑے میں ماہر ہوتا ہے، کسی کے خلاف کارروائی کرنے میں ماہر ہوتا ہے، مقدمہ بازی میں ماہر ہوتا ہے۔ یہ الد الخصم کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے موجودہ حالات کے مطابق تو وہ بنتا ہے مقدمے بازی کا ماہر، کسی پہ جھوٹا کیس کر دینا۔ اس نے واقعی جرم کیا تھا، کسی نے اس کے خلاف کارروائی کی تو اس نے آگے سے کیا کیا، کراس پرچہ کروا دیا۔
جھوٹا. تو آپ دیکھتے ہیں کورٹس میں اکثر آپ جا کے دیکھیں اباؤٹ 50% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں, یا اس میں جھوٹ 100% نہیں تو جھوٹ کا تڑکا ضرور ہوتا ہے. اگر 1 لاکھ کسی سے لینا ہے تو ضرور 2, 2.5 لاکھ 3 لاکھ لکھوایا ہوا ہوگا تاکہ کچھ نہ کچھ تو مل جائے. اس قسم کی چیزیں یہ الد الخصم کے ضمن میں آتی ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ بغض ایسے ہی آدمی سے ہے جو جھگڑے کا ماہر ہو, مقدمے بازی کا ماہر ہو, اس قسم کی فریب کاریاں جانتا. حدیث میں آتا ہے, یہ جو میں بتا رہا تھا نا کہ غیبت وہ کرتا ہے جسے عیب تلاش کرنے اور اس جستجو میں رہنے کی عادت ہو. نمبر 2, اگر عیب ڈھونڈ ہی لیا تھا یا مل ہی گیا تھا, کسی نے رپورٹ کر دیا تھا, آپ تک بات پہنچ بھی گئی تھی, تو پھر کم از کم زبان پہ تو قابو رکھتے. تو دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان پہ قابو نہیں رکھتا. عیب تلاش کرنا 1 اور زبان پہ قابو نہ رکھنا 2, یہ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی کی غیبت کرتا ہے, کسی کو تانے دیتا. تو ان دونوں چیزوں کو میں ذرا تفصیل سے ایکسپلین کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں. عیب تلاش کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یبصر احدکم القذاۃ فی عین اخیہ وینسل جزع فی عینہ. یہ صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 5761 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے, لیکن اسے اپنی آنکھ میں شتیر بھی نظر نہیں آتا. وہ ینسل جزع, جیم زال عین, جزع کا مطلب ہوتا ہے جو کھجور کا تنا ہوتا تھا نا اس زمانے میں, تو وہ پورے کا پورا تنا, اس کو میں شاتیر سے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, مفہوم سمجھانا مقصد ہے. تو دوسرے کی آنکھ میں ذرہ بھی نظر آ جاتا ہے, تنکا بھی نظر آ جاتا ہے, لیکن اپنی آنکھ میں پورا تنا بیٹھا ہوا ہے, پورے کا پورا شاتیر بیٹھا ہوا ہے, کھجور کا درخت پڑا ہوا ہے. یہ سمجھانے کا ایک کنایا ہے, ورنہ کھجور کا پورا درخت کسی کی آنکھ میں داخل نہیں ہو سکتا. سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر بات ارشاد فرمائی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ دوسرے کی چھوٹی سی خرابی بھی فٹافٹ نظر آ جاتی ہے, اور اپنے اندر اس سے بڑی بڑی خرابیاں ہوتی ہیں, ان کی طرف دھیان نہیں ہوتا. گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے والوں, پہلے اپنے آپ پہ غور کر لو, اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم کتنے پانی میں ہو. اس نے کوئی گناہ کیا تو تم نے کبھی نہیں کیا. کوئی ایسا فالٹ, کوئی ایسا گناہ جس کا تعلق عام انسانی فائدے سے ہو. ایک بندہ دھوکے دیتا ہے, بہت سے لوگوں کو اس کے نقصان سے, اس کی شر سے آپ بچانا چاہتے ہیں, اس نیت سے آگاہ کر دینا ایک اور بات. لیکن اگر کسی کا انڈیویجول فیل ہے, کوئی ذاتی غلطی ہے, تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامت, جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, طوبی لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الناس. یہ مسند بزار حدیث کی کتاب ہے, 6293 حدیث نمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خوشخبری ہو ایسے بندے کو, لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الناس, جو اپنے عیب دیکھنے سے فارغ ہی نہیں ہوا کہ وہ دوسروں کے عیب دیکھتا. اس کے پاس اپنے عیبوں سے فرصت ہی نہیں تھی, اپنے عیب دیکھنے پہ لگا رہا. اس نے اپنی اصلاح کی طرف توجہ زیادہ دی ہے, اور دوسروں کے عیب اس کو اپنے عیبوں کے سامنے چھوٹے نظر آتے تھے, اس لیے اس نے ان کو اگنور کیا ہے اور اپنے عیبوں پہ نظر رکھی. یہ بہت بڑا اصول اور قاعدہ ہے. اس سے ملتی جلتی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ تم دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھو, اپنے عیبوں پہ نظر رکھو. صوفیاء فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنا نفس سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کے بارے میں بدگمانی کی جائے. تم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو,
اس نفس کے اوپر کبھی اعتماد اور اعتبار نہ کرنا. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پردہ پوشی ہو تو تم پھر یہ کیوں نہیں چاہتے ہو کہ دوسروں کو بھی پردہ پوشی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس وقت تک اس کا کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اپنے عیبوں پہ نظر رکھنے کی زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ اپنا نفس جو ہے اس کی شرارتوں کی حد کوئی نہیں. یہ سر عام بھی غلطی کرتا ہے، لک چھپ کے بھی غلطی کرتا ہے، نیکی کے روپ میں بھی غلطی کرتا ہے، کی کرائی نیکی کو خراب کرنے کے اندر بھی اس کا رول ہوتا. مثلا نماز نہ پڑھو، یہ نفس کی تعلیم ہے. کوئی بھی نیکی کہہ لے، روزہ کہہ لے، زکوٰۃ کہہ لے، کوئی بھی عبادت کہہ لے، طرح طرح کے بہانے بتائے گا. آج سردی زیادہ ہے، آج تھکن زیادہ ہے. آپ سردی میں اٹھ کے دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تھکن میں آپ نماز پڑھ کے دیکھ لیں تھکن اتر جائے گی. یقین رکھیں ایسا ہی ہے. سخت تھکا ہوا بندہ جب رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے اور اتحیات بیٹھتا ہے تو اس کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں. اور واقعی کوئی مبالغہ نہیں ہے، اچھی خاصی بیماری، پیٹ کے درد تک کا علاج حضور نے فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اشکمت درد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی بول کر پوچھا کیا تیرے پیٹ میں درد ہے؟ یہ فارسی کے الفاظ ہے. شکم فارسی میں بطن کو، عربی میں بطن اور بطن، اور فارسی میں شکم کہتے ہیں. تو درد بولا، درد بھی فارسی کا لفظ ہے، عربی میں وجعن کہتے ہیں. تو فرمایا اشکمت درد، کیا تیرے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور جی ہاں میرے پیٹ میں درد ہے. فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، کھڑا ہو جا، نماز پڑھ، بلا شبہ نماز میں شفا ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان ہے، فرماتے ہیں 3 چیزوں کی کوئی حد نہیں ہے. نمبر 1 اللہ کی معرفت کی کوئی حد نہیں. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی کوئی حد نہیں. نمبر 3 نفس کی شرارتوں کی کوئی حد نہیں. یہ بہت شاطر ہے، بہت تیز ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنے گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو شک شبہات وسوسے، یہ ریاکاری کے وسوسے، نماز نہ پڑھنے دینا. اگر آپ نے اٹھ کے پڑھ لیا تو پھر کہے گا کہ ذرا اس کو بتانا آج میں نے تہجد پڑھے. الحمدللہ میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں. یہ الحمدللہ کہہ کے بھی ریاکاری کرواتا ہے. یہ ہے کیے کرائے کو ضائع کرا دینا. 4 پیسے کسی جگہ پہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں تو دوستوں کو بتاتا پھرے گا. بعض اوقات مسجدوں میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کون سی چیز کار فرما ہے؟ شو بازی، ریاکاری، لوگوں میں اپنی آبرو بنانے کا جذبہ. یہ جذبہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے. لوگوں کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیبوں پہ نظر رکھی جائے. اپنے اندر کا چور جگہ جگہ پہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو کچلا جائے، اس کو پکڑا جائے، اس کی اصلاح کی جائے. یہ ہمارا اولین فرض ہے. مشہور شعر ہے، غالباً ظفر علی خان کا شعر ہے کہ نہ تھی اپنے گناہوں کی جب تک خبر، رہے دیکھتے اوروں کے ہے عیب و ہنر. پڑی اپنے گناہوں پہ جو ہی نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. اپنے گناہوں پہ نظر پڑے گی تو پھر ٹھنڈا ہو جائے گا انسان. ایک حدیث میں آتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتبعت عورات النساء افسدتہم، اگر تم نے لوگوں کے عیبوں کی جستجو کی،
لوگوں کے پیچھے پڑ گئے، ٹو میں لگے رہے، لوگوں کے بارے میں فائنڈنگز شروع کر دیں نیگیٹو قسم کی، منفی قسم کی، افسدتہم، تو تم لوگوں میں فساد پھیلاؤ گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلمۃ سمع معاویہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع اللہ تعالیٰ بہا، یہ وہ الفاظ ہیں جو امیر معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے معاویہ کو بڑا فائدہ دیا۔ اس قسم کی بہت ساری حدیثیں اور بھی ہیں کہ جب تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے، فساد ڈالو گے۔ ایک حدیث بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ایک صحابی ہیں، یہ ذرا بھولی طبیعت کے تھے، تو کسی طریقے سے ان کو کسی نے شراب پلا دی۔ ایک اور صحابی نے، انہوں نے جب شراب پی تو ان کو پنشمنٹ دی گئی، شرعی حد لگائی گئی ان پر، تو کسی صحابی نے ان کے اوپر تنقیدی لفظ ذرا سخت بول دیا کہ کیوں پیے شراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، انسان سے ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا لا تعن علیہ الشیطان۔ یہ الفاظ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا نفسیاتی نقطہ حضور نے ارشاد فرمایا اس کے خلاف شیطان کی ہیلپ نہ کر، شیطان کی مدد نہ کر، کیونکہ آپ کسی کو جب تانا دیں گے اس کو پنشمنٹ ملے گی، بات ختم ہوگی۔ یہ تو دنیا داروں کی کورٹس ہوتی ہیں کہ جی یہ پچھلے سال بھی اس نے یوں کیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی یوں کیا تھا، بھائی جب پنشمنٹ ہو گئی گناہ وینسڈ، بات ختم۔ تو یہ آج کل کی کورٹیں اس کو ملحوظ رکھتی ہیں، یہ پچھلا ریکارڈ پاس رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، سزا کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر تانا دینا، فرمایا اس کے خلاف شیطان کو ہیلپ نہ کر، کیونکہ ایسا تانا آپ کسی کو دے گے، ہو سکتا ہے اگلے کی سوچ، ہر بندہ اتنا وہ نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے ان کی سوچ کسی اور طرف چلی جائے، کوئی وہ بھی اور ایسی بات سوچ بیٹھے، اس لیے آپ ہاتھ ہلکا رکھیں۔ یہ اخلاقی تعلیمات ہیں اور نفسیاتی تعلیمات ہیں اخلاق کے فیلڈ میں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موضوعات پر اتنی تفصیلی ڈیٹیل فل تعلیمات دی ہیں کہ دنیا کے کسی اور مذہب میں اخلاقیات کے موضوع پر اتنی تعلیمات آپ کو نہیں ملیں گی۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب الاخلاق کے نام سے پورا چیپٹر ہوتا ہے، ہر کتاب میں۔ اس دنیا میں حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں کتاب الاخلاق موجود نہ ہو، مینرز کا پورا چیپٹر۔ اور اخلاقیات پر اسلام میں الگ کتابیں بھی ملتی، اور تصوف اخلاق ہی کا دوسرا نام ہے۔ اخلاق، آداب، تصوف، طریقت ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول داتا صاحب نے کشف المعجوب میں نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں التصوف کلہ آداب، تصوف سارے کا سارا آداب ہے، اخلاق ہے۔ لکل حال ادب ولکل مقام ادب، ہر حال کا ادب ہے، ہر مقام کا ادب ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچ کے رہنا تم پر لازم ہے۔ فإن الظن اکذب الحدیث، بلا شبہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، بدگمانی سب سے جھوٹی بات۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تحسسوا کان دھرنا، تجسسوا تجسس کرنا، ملتے جلتے مترادف الفاظ ہیں۔ کسی کی ٹو میں نہ رہو، کسی کے اوپر کان نہ دھرو، کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو۔ ولا تناجشوا، کوئی بندہ کسی چیز کو خرید رہا ہو، اس نے ریٹ لگایا ہے، میں اتنے میں اس چیز کو خریدنے لگا ہوں، آپ اس کے ریٹ سے بڑھ کر ریٹ نہ لگاؤ۔
جب تک وہ وڈرا نہیں کرتا کہ میں نہیں خریدنا چاہتا. جب یہ کنفرم ہو جائے کہ ڈزنٹ وائٹ ٹو پرچیز, تو پھر آپ آگے بڑھ کے اپنی قیمت لگا سکتے ہو کہ میں اتنے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں, تاکہ اس کا ریٹ خراب نہ کرو, اس کا سودا خراب نہ کرو. دیکھیے کیسی زبردست اخلاقی تعلیم ہے. اور پھر فرمایا ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ولا تدابروا, ایک دوسرے سے بے وفائی نہ کرو, وکونوا عباد اللہ اخوانا, اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. یہ بخاری شریف حدیث نمبر 6066 ہے, اور مسلم شریف 6536 ہے, اور بہت کتابوں میں حدیث موجود ہے. یہ اسلامی تعلیمات کے اندر اخلاقی حوالے سے بہت بڑے سرمایہ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا, حج کا خطبہ, تو وہ لمبا خطبہ ہے, اس میں یہ الفاظ تھے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. بلا شبہ تمہارے خون, تمہارے مال, تمہاری عزتیں آپس میں اسی طرح حرام ہیں جیسے یہ دن حرمت والا ہے, یہ مہینہ حرمت والا ہے, اور یہ شہر حرمت والا ہے, مکہ شریف. تو انسان کے مال, جان, خون, عزت, حرمت, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی اہمیت اس حدیث کے اندر دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبۃ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. وَيَقُولُ, آپ ارشاد فرما رہے تھے طواف کعبہ بھی ہو رہا ہے, اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, کعبہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں مَا أَطْيَبَكَ وَأَطْيَبَ رِيحَكَ, اے کعبہ تم کتنے صاف, پاک اور طیب ہو, اور تمہاری خوشبو کتنی پاک, صاف اور طیب ہے. مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ, تو کتنا عظیم ہے, تیری حرمت کتنی عظیم ہے, کتنی عظمت والی ہے. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ, ایک بندہ مومن کی حرمت تیری حرمت سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے. تیری حرمت بہت بڑی ہے, لیکن تیری حرمت سے بندہ مومن کی حرمت زیادہ ہے. مالہ و دمہ, بندہ مومن کی حرمت تو بڑی چیز ہے, اس کے مال کی حرمت بھی تجھ سے زیادہ ہے, اس کے خون کی حرمت بھی تجھ سے زیادہ ہے. وَأَن نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا, اور یہ بات بھی اس کے حق میں تیری حرمت سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے بارے میں ہم نے حسن ظن سے کام لینا ہے. بندہ مومن کے بارے میں حسن ظن سے, پازیٹیو سوچ سے کام لینا کعبے کی حرمت سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قیمتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں الناس کا لفظ ہے, کہیں عباد اللہ کا لفظ ہے, کہیں مومن کا لفظ ہے, تو گویا انسانیت کی حرمت اور شان بھی قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں, اور مومن کی شان اور مقام اور حرمت بھی قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں. یہ مراتب کا فرق ہوتا ہے, درجہ بدرجہ ہر ایک کی حرمت ہے. اسی طرح اس حدیث میں جاتے جاتے ایک بات ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا نا کہ ما اطیبک و اطیب ریحک, تو کتنا طیب اور طاہر اور پاک ہے, اور تیری خوشبو کتنی طیب و طاہر اور پاک ہے.
تو یہ خطاب کرنا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف دو مفہوم ہو سکتے ہیں، کہ ایک تو بندہ مومن کی شان بیان کرنا مقصود ہو، تو دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ گمان ادھر بھی جاتا ہے، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو خطاب فرما رہے تھے، آپ کعبے کو سنا بھی سکتے ہیں، اور کعبہ سنانے والا ہو تو کعبہ سن بھی سکتا ہے۔ تو جن کے کہنے پہ پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، ان کا فرمایا ہوا قول کعبہ سن لے تو کون سی بڑی بات ہے، کون سی ناممکن چیز ہے۔ ہوتا ایسے ہی ہے کہ عربی میں ایک ضرب المثل ہے کہ الناس اعداء لما جاہلوا، جو چیز لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اپنی سمجھ کی کوتاہی سمجھنی چاہیے، حقائق کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر ہم بہت سی باتیں اور بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اس وقت موضوع نہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں ضمناً ایک بات کرنے لگا ہوں جو اس حدیث کے اندر سے ہمیں جاتے جاتے دستیاب ہو گئی۔ اب غیبت کی وجوہات میں سے ایک وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ انسان اپنے عیبوں کی بجائے دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، انسان کی عظمت کو نہیں سمجھتا کہ یہ میرا بھائی ہے، کتنا عظیم ہے، اس کو اللہ اس کے رسول نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، صاحب ایمان ہونا کتنی بڑی عظمت ہے، میرے اوپر اس کے کتنے حقوق لاگو ہیں، میرے اوپر اس کے بارے میں زبان کو کنٹرول کرنا، اس کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا، اور اس کے عیبوں کی بجائے اپنے عیبوں پہ نظر رکھنا کتنا ضروری ہے، اور اس کی شان حرمت تو کعبے سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو کعبے کی حرمت والی حدیث ہے، اس کا میں ذرا ریفرنس دے دوں۔ ابن ماجہ 3932 3932 حدیث نمبر ہے، اور البانی لکھتے ہیں کہ حسن لشواہدہ، میں نے یہ بات جان بوجھ کے کی ہے کسی وجہ سے، کہ اس حدیث کے بہت سے شواہد ہیں، اور سند کے اعتبار سے یہ ایکسیپٹیبل حدیث ہے، حسن حدیث ہے۔ کسی کی غیبت اور برائی کرنا، کسی کے پیچھے پڑنا، اس کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ چلو عیب پتہ چل گیا تھا تو کم از کم اپنی زبان پہ تو ہم کنٹرول کریں۔ زبان پہ کنٹرول نہ کر سکنا غیبت کا دوسرا سبب ہے، اور اس غیبت کا اگلا سٹیپ ہے، جب دل میں، دماغ میں، سوچ میں ایک چیز جنم لیتی ہے نا، یا کسی کو کوئی وسوسہ آ بھی جائے تو کم از کم اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے، تب بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے، رفع دفع ہو سکتا ہے، اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگلی خرابی ہوتی یہ ہے کہ انسان زبان پر بھی کنٹرول نہیں رکھتا۔ حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، یہ ایک بنیادی اصول آقا نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ کم بولنے میں بڑی کامیابیاں ہیں۔ کم بولنا عالم کا وقار ہے اور جاہل کا بھرم ہے۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک بولتا نہیں ہے، اس کے عیب، اس کی خوبیاں سب ابھی تک پوشیدہ رہتے ہیں، اس کا بھرم بنا رہتا ہے۔ تو زبان پہ کنٹرول کرنا اگر ہم نے انیشیلی سیکھا ہوا ہوتا، اور ضروری بات بولتے، غیر ضروری بات نہ بولتے، تو یہ تربیت، یہ ٹریننگ اور یہ مزاج ہی ہمارے کام دیتا۔ جتنی بھی بات، جیسا حدیث میں نے سنا ہے کہ جو کم بولا وہ نجات پا گیا۔ یہ جو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ who talks more he errs more، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ ظاہر آپ بولیں گے تو بولنے سے ہی غلطی ظاہر ہوگی نا۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس وقت تک نہ بولو جب تک تمہارا بولنا بنتا نہ ہو، جب سمجھو نا کہ اب مرتا ہوں نہیں بولتا تو، یا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اگر نہیں بولتا تو پھر بول پڑو، نہیں تو خواہ مخواہ نہ بولو، چھوٹی موٹی بات پہ نہ بولو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیتیں فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ فرمایا، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ
میں تمہیں ساری کی ساری شریعت اور ساری کی ساری نصیحتوں کا خلاصہ بتا دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، حضرت معاذ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے، ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہو اور فرمانے والے حضور ہوں، لطف ہی آ جائے گا۔ تو فاخذ باللسان ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا، قالا، اور فرمایا کف علیک ھذا، اس پر کنٹرول کر۔ اب یہ ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے کہ زبان پہ قابو رکھ۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، یا رسول اللہ جو ہم بولتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمیں پکڑ ہوگی۔ فقال ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم کرے، یہ پیار کا جملہ ہوتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صحابہ کو مختلف مواقع پہ کہا ہے، ویحک، تیری برائی ہو۔ اب یہ سچی مچی خدا نہ خواستہ یہ اس کے خلاف دعا نہیں ہے، یہ محبت کے الفاظ ہوتے تھے۔ اس سے ملتے جلتے بہت بخاری شریف میں ایک پورا چیپٹر ہے ایسے الفاظ کا کہ حضور نے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے۔ کوئی کھانا کھا رہے ہیں تو ان کو کہہ دے تیرا پیٹ نہ بھرے، اب لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا ڈالا، نہیں، یہ پیار بھرے الفاظ ہوتے تھے۔ کوئی لیٹے ہوئے زمین پر تو فرما دیا قم یا ابا تراب، تو یہ پیار بھرے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ منفی سوچ، وہ جو میں ابھی باتیں کرتا ہوا آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ منفی سوچ سے بچائے اور مثبت سوچ کی توفیق عطا فرمائے، یہی تو بات ہم کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا ثقلت کا امو کا، تجھے تیری ماں گم کرے۔ بعض کتابوں میں تبکی کا امو کا بھی آتا ہے، اور مواقع پر اور حدیثوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تجھے تیری ماں روئے، یہ پیار کے الفاظ۔ ایک حدیث میں علی رغم انف ابی ذر، یہ ایسا ہوگا تم اپنی ناک رگڑ لے۔ اب ناک رگڑ لے، اس سچی مچی ناک کا رگڑنا مراد نہیں ہے، مطلب ہے کہ تم اپنا زور لگا لے۔ فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، فرمایا جہنم میں منہ کے بل، ناک کے بل گرانے والی چیز زبان کی فصل ہے۔ فصل کا مطلب جو ہم زبان سے بولے ہوئے الفاظ کے نتائج، ثمرات اور ریزلٹس ہیں، یہی وہ چیز ہے جو ناک کے بل انسان کو جہنم میں گرائے گی۔ تو زبان پہ قابو رکھنا بہت خوش نصیبی ہے۔ ویسے میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، جو ہم جب بولتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو ہماری چونکہ نظر دنیا کے حالات پہ ہوتی ہے، مختلف قسم کے مبلغین، مختلف قسم کے اعتراضات کرنے والے، مختلف قسم کے مطلب مقررین، لیکچررز مختلف ملکوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی کسی اور جگہ پہ ہے، کوئی پاکستانی ہے مگر کہیں اور چلے گئے ہیں، اس طرح کا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے ادھر مشرقی ملکوں میں شاید کسی چلے جانے والے کسی صاحب کا میں نے آج ہی خطاب سنا، بہت ضعیف العمر ہیں، دیکھنے میں ایسے لگتا تھا، تو ہیڈ ڈریس وغیرہ نہیں ہوتا ان کے، ایسی خطاب مسلسل بولتے ہیں، اچھی سپیکنگ پاور ہے، لیکن بات بڑی سمجھنے والا بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے، بات بنانا جانتے ہیں، تو یہ بھی ایک مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ ان کا ایک لیکچر میں نے سنا، تو آج کل کے حالات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ زبان سے جو کچھ بولا ہوا ہوگا یہ انسان کو نقصان دے گا۔ اس سلسلے میں کسی عالم، کسی ولی، کسی مصنف، کسی مفسر کے خلاف ایسے دھڑ سے بول دینا،
ان کا نام لے کے بول دینا، خاص طور سے اگلے بزرگوں کے بارے میں ان کے نام لے کر ان پر تنقید کر دینا، اور اپنے خود ساختہ کچھ قوانین اصول پیش کر دینا جو اگلے بزرگوں کے قوانین کے ساتھ ٹیلی نہ کرتے ہوں. تو اس قسم کی خرابیاں ہم نے ان لوگوں میں دیکھی ہیں. میں نے اشارہ کر دیا، میں آگے جانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ قیامت کے دن منہ کے باہر گرانے والی چیز یہی ہوگی جو حسائد و السنتہم، ان کی جو انسان کی زبان کے الفاظ ہوں گے اس کا کھٹیا ہوگا، اس کا جو رزلٹ ہوگا. اس قسم کی کافی ساری حدیثیں ہیں جن کے اندر زبان کے اوپر کنٹرول کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے الوصیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور الوصیہ ان کی زندگی کا یہ آخری رسالہ ہے. 8-10 صفحے کی کتاب چاہے چھوٹا سا. میں نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے. ہماری کتاب اسرار السلوک کے ایک چیپٹر کے طور پر اس کے اندر مینشنڈ ہے، پورا رسالہ دیا ہو. آپ اس میں لکھتے ہیں، حکماء کا کچھ ایک قول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زبان کو انسان کے منہ کے اندر، زبان کی جڑ میں ایک لگام لگائی ہوئی. اب دیکھیں پوری کی پوری زبان کوئی بندہ باہر نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتا. ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے وہ زبان باہر نہیں نکل سکتی. کیا مطلب؟ حلق میں ایک کنٹرول ہے جس نے زبان کو قابو کیا ہو، حد سے زیادہ باہر نہیں نکلنے دیتا. نمبر 2، زبان جس منہ میں موجود ہے اس منہ کے ارد گرد سب سے پہلے 32 دانت زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد لگائے ہوئے. اگرچہ دانتوں کا کام زبان کو کنٹرول کرنا ڈائریکٹلی نہیں ہے، وہ تو کھانا پیسنے کے لیے ہوتے ہیں، چبانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایک ضمنی ڈیوٹی ان کی یہ بھی ہے. شیخ اکبر فرما رہے ہیں کہ دانتوں کے اندر زبان کو پابند کیا گیا ہے، اور پھر دانتوں کے باہر ہونٹوں کا ایک مین گیٹ لگا ہوا ہے. لیکن زبان کیا کرتی ہے؟ وہ پچھلی لگام توڑ دیتی ہے، دانتوں سے باہر نکل آتی ہے، مین گیٹ بھی توڑ دیتی ہے، اور ہذیان و حفوات بولنے لگتی. زبان کو اللہ نے اتنا زیادہ قابو کیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی تسلی دے دے، گارنٹی دے دے کہ میں انہیں کنٹرول رکھوں گا، ایک اپنی غلط قسم کی خواہشات ہیں، اور نمبر 2 فرمایا یہ زبان. ان 2 چیزوں کا کنٹرول اگر مجھے گارنٹی کر دیا جائے تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. میں نے کسی کا کال، یہ میرا کال نہیں ہے، مجھے کسی نے میسج کیا بڑا عرصہ پہلے موبائل پہ. میں نے وہ میسج نوٹ کیا، میں نے اپنی کتاب اسلام اور نفسیات میں وہ میسج وہ اس میں بیان کر دیا. وہ لکھا ہوا تھا کہ سورڈ کہتے ہیں تلوار کو، SWORD، sword and words both have the same alphabets. sword اور words WORDS، words الفاظ، تلوار اور الفاظ، sword and words have the same alphabets. ان دونوں کے ایک ہی اسپیلنگ ہے، ایک ہی الفابیٹس ہیں. and these both have the same effect if not handled properly. اگر ان دونوں چیزوں کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو ان کا ایک ہی جیسا اثر ہوتا ہے. الفاظ کا اثر تلوار جیسا ہے، تلوار کا اثر الفاظ جیسا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب لڑ پڑتے ہیں تو خاص طور سے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یا بڑے بزرگ ہوتے ہیں، چھوٹے کے منہ سے ایسا لفظ نکل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے الفاظ نے مجھ پر تلوار سے زیادہ اثر کیا، تجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا، تو تلوار مار دیتا تو میرے لیے وہ بہتر تھا، تیرے الفاظ مجھے گھائل کر گئے. تو یہ باتیں ایسا ہوتا ہے. تو یہ اخلاقی حوالے سے میں باتیں کر رہا ہوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا اس کو قابو میں رکھ. میں نے
اس صورت ہمزہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک اس کی مختصر سی تفسیر اور کمنٹری پیش کی ہے۔ نمبر 2، اس میں جو اخلاقیات کی تعلیمات تھیں کہ غیبت اور طعنہ زنی سے روکا گیا تھا، اس کا میں نے آپ کے سامنے ایک بریف سا لیکچر پیش کیا ہے۔ ایک بات جو اس اخلاقی حوالے سے اس کے تتمہ کے طور پر بیان کر دینا مناسب لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ڈائیگرام بنائی زمین پر۔ آپ کی اکثر ڈائیگرام بنا کے آپ نے کئی دفعہ کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے ڈائیگرام بنا کے مسئلہ سمجھایا ہے۔ آج کل بلیک بورڈ کا دور یا وائٹ بورڈ کا دور ہے، مارکر وغیرہ سے لوگ سمجھاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ یہ بلیک بورڈ وغیرہ پہ ڈائیگرام بنا کے سمجھانا یہ آج کی باتیں لوگوں نے سمجھی ہوئی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 ساڑھے 1400 سال پہلے یہ کام کر کے دکھایا ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگرام بنا کر سمجھایا کہ انسان کی خواہشات کا یہ سینٹرل پپر، اور اس کے ارد گرد فرمایا کہ یہ اس کی موت کا دائرہ، اور اس موت کے دائرے سے باہر لکیر کھینچ کے فرمایا یہ اس کی خواہشات کی لکیر۔ تھوڑا غور کیجئے تو سمجھ آئیں گے۔ انسان کی شخصیت، اس کے ارد گرد موت کا دائرہ جو کسی بھی وقت آگے بڑھ کے اس کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور خواہشات کی لمبی لکیر اس مرکزی نقطے سے جو باہر آؤٹر سائڈ پہ دور تک جا رہی ہے۔ تو بندہ دور دراز کی امیدیں لگائے بیٹھا رہتا ہے، اور موت کا دائرہ اس کے بالکل قریب ہے۔ کسی بھی وقت دور کی خواہشات کو انکمپلیٹ چھوڑ کر موت کا قریبی دائرہ کسی بھی وقت انٹرفیئر کر سکتا ہے، انٹرپٹ کر سکتا ہے، بیچ میں حائل ہو سکتا ہے۔ اس لیے خواہشات جتنی شارٹ رکھی جائیں اتنا ہی انسان موت کے لیے زیادہ تیار ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا اشدہم استعدادا للموت، جو سب سے زیادہ موت کے لیے تیار ہے وہی سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اب ہماری گفتگو کا تھرڈ اور لاسٹ پورشن آتا ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان میں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو انکار کرے گا اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو اس میں جو آخر پہ لفظ بولا گیا ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کا دن، تو یہ جو اس صورت میں جو سزا اور پھر سزا کی شدت بیان ہوئی ہے، اس سزا اس کی شدت کا تعلق چونکہ آخرت سے ہے، اس حوالے سے میں نے آخرت کے اوپر بھی تھوڑا سا عرض کرنا ضروری سمجھا ہے۔ عقیدہ آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی انسان کو اگر یہ خوف ہو کہ میں نے ڈرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے ہیں، تو انسان اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، آخرت کی تیاری کرے گا، نیکی کی کوشش کرے گا، با اخلاق بن کے رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو اخلاقیات کی تعلیم نہ دیتا ہو۔ کوئی مذہب ہے جو تکبر سکھاتا ہو، کوئی مذہب ہے جو حسد سکھاتا ہو، کوئی مذہب ہے جو کسی کا حق چھیننا سکھاتا ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ کی غلطی ہے، مذہب ہمیشہ عاجزی، انکساری، اخلاق، محبت اور پیار سکھاتا ہے، نفس پرستی سے ہر مذہب دور رکھتا ہے۔ اب اس میں اسلام سب سے آگے ہے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اس فیلڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کو اس کی انتہا تک پہنچاؤں۔ تو دنیا میں ہی عقیدہ آخرت کو ماننے والا بندہ سدھر کے رہے گا۔ دوسری بات، عقیدہ آخرت کا ایک
عقلی تقاضا بھی ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا. بھائی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایک بندہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے کہ جج اسے سزا دیتا ہے تجھے اتنا جرمانہ، اتنے سال قید اور اتنی بار ڈیتھ پنشمنٹ. چلو قید تو انسان نے یہاں کاٹ لی، جرمانہ بھی کسی نے دے لیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسے 10 بار سزائے موت، 2 بار سزائے موت، 3 بار سزائے موت، اتنی بار سزائے موت، یہ دنیا میں واقع ہو سکتی ہے؟ He will be punished only once and that will be the end. دوسری بار اسے پنشمنٹ کون دے گا؟ ایک بندہ مر گیا، اس کو دوسری بار سزائے موت کا وہ حقدار ہے، وہ کہاں ملے گی؟ یہاں پتہ چلے گا کہ عقیدہ آخرت کتنا ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتے، اسے مارا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا. کس بندے کے لیے؟ اس کے لیے ہے جو بار بار سزائے موت کا مستحق ہو چکا تھا، اس نے اتنا ہی بڑا جرم کیا ہوا تھا. تو آخرت کا عقیدہ بہت ضروری نکلا. میں نے ٹوٹل جو باتیں بتائی ہیں سورت ہمزہ کے حوالے سے وہ 3 ہیں. میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں، آخر میں پھر سمری کے طور پر ریوائز کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نمبر 1، اس سورت ہمزہ کی مختصر سی تفسیر اور اس پر میں نے ان شارٹ کمنٹری پیش کی. اس کی 9 آیتوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے آپ کے سامنے رکھا. نمبر 2، اخلاقیات کی تعلیم. یہ گلے شکوے طعن و زن یہ منع ہے. اور نمبر 3، عقیدہ آخرت کے فائدے. اللہ کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.